اب آ جائیے کہ ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے. دیکھیے جو متمدن دنیا جسے ہم سویلائز دنیا کہتے ہیں ہمیشہ سے آثار قدیمہ کی حفاظت وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری. مصر میں دریائے نیل پر جب اسوان ڈیم بنایا گیا تھا, یہ دریائے نیل پہ اسوان ڈیم, تو اس ڈیم کو بننے میں آثار قدیمہ کے جو کھنڈرات تھے ان کو دوسری جگہ باقاعدہ منتقل کیا گیا اور یونیسکو نے بہت ہی بھاری رقم اس سلسلے میں خرچ کی. یعنی یہ چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ پرانی چیزیں آثار قدیمہ اور یونیسکو جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے. افغانستان میں جب باقاعدہ بامیان کے علاقے میں, بامیان وہ علاقہ ہے جس میں ایک رات میں 20,000 شیعوں کا قتل عام ہوا بامیان, وہاں پر خیر گوتم بدھ وغیرہ کے ہمیشہ سے سینکڑوں سالوں سے وہاں پر مجسمے, جب وہاں پر بامیان میں یہ گوتم بدھ کے مجسموں کو توڑا گیا اور باقاعدہ وہاں پر بم لگا کر اور جو بارود کے ذریعے اڑائے گئے وہ مجسمے, تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ ہی عرصہ ہوا کہ تہلکہ مچ گیا تھا. اور تمام ممالک میں خصوصاً اس میں مسلمان ممالک بھی شامل تھے, انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی, یہ پرانی چیزیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد میڈیا نے آج تک انہدام جنت البقیع اور جو مسلسل آثار مٹائے جا رہے ہیں اور کچھ باقی نہیں رہنے دیا جا رہا, اس پر آج تک کبھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی, کوئی اس پر کوئی پروگرام نہیں کیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بولا جائے اس سلسلے میں, اور سنجیدہ اور انصاف پسند جو مسلمان بھائی ہیں ان کو یہ چیز بتائی جائے. اچھا بہت سے لوگ اکثر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, بھائی ہمارے بولے آج تک کچھ نہیں ہوا اب کیا ہو جائے. علماء نے باقاعدہ ایک بات کہی کہ دیکھیے فوری طور پر باقاعدہ کبھی مقصد حاصل نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ کہنے پر وہ مقصد حاصل ہو جائے. تو آپ آج جو اگر کوئی مظاہرہ بھی کرتے ہیں, آپ اگر کبھی روڈوں پر بھی آپ نکلتے ہیں, کوئی مظاہرہ کرتے ہیں, کوئی کتاب لکھتے ہیں, کوئی تقریر کرتے ہیں, کوئی جملہ کسی سے کہتے ہیں, تو آپ کوئی اس سمندر میں اپنا قطرہ اور ایک حصہ ڈال دیتے ہیں. ہو سکتا ہے جب یہ 1,000 دفعہ ہو جائے, 1,00,000 دفعہ ہو جائے, تب اس کا نتیجہ برآمد. تو یہ آپ کا آج اس قسم کا عمل, تو بہرحال یہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالنا چاہیے. اس مسئلے کو انصاف پسند لوگوں کے سامنے رکھا جائے, ان سے دلائل کے ساتھ بات کی جائے کہ دیکھو یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں, یہ بہت ظلم کیا گیا ہے, اور کچھ نہ کچھ بات اس سلسلے میں ضرور کی جائے. بڑے لیول کے اوپر اگر دیکھیں تو باقاعدہ یونیسکو ہے, کچھ نہیں تو آپ ای میل کر سکتی ہیں, خط لکھ سکتے ہیں وہاں پر. OIC جو ہے آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس, اب تو خیر اس طرح کا بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں OIC کے معنی ہیں کہ کوئی اسلامی مسئلہ ان کے پاس آتا ہے نا تو فقط یہ لوگ یہ کہتے ہیں OIC, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. یعنی باقاعدہ نہ کوئی کام کر رہا ہے نا سلسلے کچھ, لیکن کچھ نہیں, ان کو پریشر ڈالنے کے لیے کوئی ای میل کریں, کوئی خط لکھیں, کوئی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کوئی چیز ضرور. معتمر عالم اسلامیہ انسانی حقوق کے جو کمیشن ہیں, جو ہیومن رائٹس والے ہیں, ہیومن رائٹس میں بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں, تو اس میں ان کو خطوط لکھیں, کوئی نہ کوئی دباؤ ان کے اوپر ہونا چاہیے. اس سے بھی زیادہ آگے بڑھیں, کوئی مظاہرہ کریں, اس کا کوئی دن منائیں, حقائق سے لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں. لیکن جس طرح سے وہ مینڈک تھا نا جو آتش نمرود کو حضرت ابراہیم جب تھے تو اپنے منہ میں لے جا کے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال رہا تھا, وہی والا کام کریں. وہ کہہ رہا تھا کم سے کم آگ آتش نمرود نہیں, مجھے بھی میرا حصہ تو اس میں چلا جائے گا. تو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں ضرور کام کریں. اور ایرانیوں نے واقعی اس سلسلے میں بڑا کام کیا. ایرانی حجاج آج بھی بقیع کے سامنے بیٹھ کر کتنی پابندیوں کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے بقیع کے سامنے بیٹھ کر دعائے کو ویل پڑھتے ہیں, اور باقاعدہ ان کے سامنے یعنی اس طرح سے جو ہے وہ اپنی جانوں کو اس پہ خطرے میں ڈال کر بہرحال وہ خود پروگرام کرتے ہیں. اور خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہ جب حج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ان سے کہا گیا تھا کہ مدینے میں کی جو مسجد نبوی ہے اس میں جمعے کی نماز آپ پڑھائیے. آپ نے منع کر دیا تھا, کہا جب تک میری جدہ کی قبر اور بقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا نہیں ہوں گے جب تک میں احتجاجاً یہاں پر نماز نہیں پڑھا. اپنا ایک احتجاج وہاں پر ریکارڈ کرا ہے, بولنا ضروری, اس پر خاموش رہنے والا بالواسطہ طور پر وہابیوں کی حکومت کر رہا ہے. ایسا کرنے والے جنہوں نے بھی یہ واقعہ وہاں پر کیا ہے اور اس کا انہدام کیا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دامن پر ایک ایسا دھبا لگا دیا ہے کہ اب آب کوثر سے بھی وہ دھویا نہیں جا سکتا. اور اہل بیت رسول کی شہادت کے بعد بھی ظلم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ساری زندگی کو انہیں سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا. اور چوتھے امام تو یہاں تک فرماتے تھے کہ ہماری عیدیں بھی ہمارا ماتم. ان کی قبروں کی توہین کرنے والوں نے رسول خدا کا دل دکھایا, مسلمانوں کے جذبات کا جو خون کیا ہے.
بلکہ ان کے منہدم کرنے کے عمل کو انہوں نے تقرب خدا کا ذریعہ بتایا. یہ تقرب خدا کا باقاعدہ ایک ذریعہ ہے. تو وہ رسول جو کہ حرم مدینہ کے درختوں کو کاٹنے سے راضی نہیں ہوتا، حدیثیں اس پر، وہ کیسی اپنی اولاد کی قبور کی بے حرمتی کو برداشت کرے گا. تو اس میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان آثار محمد و آل محمد علیہ السلام کو محفوظ کیا جائے. اور اس میں صرف قبور شامل نہیں، اس میں فقط گنبد شامل نہیں، یہ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں، اور وہ ہے تعلیمات اور احادیث مبارکہ محمد و آل محمد علیہ السلام. ان کی آثار مٹا رہے ہیں نا، تو آثار کے اندر یہ جو ہے احادیث بھی ان کے آثار میں تھے، ان کی تعلیمات بھی ان کے آثار میں تھے. ان کو ذہن نشین بھی ہونا چاہیے، دل میں بھی جگہ ہونی چاہیے، ان کا مطالعہ بھی کثرت سے کریں، ان کو پھیلائیں بھی، ان کے آثار کو ظاہر بھی کریں، ان کو عمل کے ذریعے ان کے آثار کو ظاہر کریں. نہ صرف یہ قلب و ذہن بلکہ اپنے اعمال میں بھی ان کا اظہار ہونا چاہیے. تو ہم آخر میں بس اسی دعا پر اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارا نبی ہمارے درمیان میں نہیں، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں. فتنوں کی شدت ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، دوستوں کی قلت ہے، قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہوا ہے تیرے چاہنے والوں کا. ہم ان تمام مظالم پر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر دیں، تاکہ ان تمام مظالم کے انتقام کو دیکھ کر ہمارے دل اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بقیہ کی تعمیر کے اسباب دوبارہ پیدا ہوں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت باسعادت ہمیں حاصل. یہاں پر آج ہم نے کچھ تھوڑا سا اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، اور کچھ ذمہ داریوں کا اس کو ہمیں احساس کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ. اللجن 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 یا مولا، اللجن 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 یا صاحب السماء.